السلام علیکم۔ آج کچھ ذکر ہو جائے افغانستان اور افغانستان کے شہریوں کا، جن کی بہت بڑی تعداد کافی عرصے تک ایران اور پاکستان میں بطور مہاجرین رہتی رہی ہے۔ آج بھی دونوں ملکوں میں یعنی ایران اور پاکستان میں ان مہاجرین کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ اب اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہوئی، اس کا سب سے زیادہ فوری اثر ایران میں مقیم افغان باشندوں اور افغان مہاجرین پہ ہوا۔ کیسے؟ وہ کہ 5 جولائی کو افغان طالبان نے یہ اطلاع دی کہ ایرانی حکام نے تقریباً 2 ہفتوں کے اندر اندر 3 لاکھ سے زائد ان افغانوں کو واپس افغانستان بھیج دیا ہے جن کے پاس ایران میں رہنے کے لیے کوئی دستاویز موجود نہیں تھی، یعنی ویزا یا کوئی ریزیڈنس پرمٹ نہیں تھا۔ اب یہ صورتحال غالباً اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ کئی افغان گزشتہ 2-3 ہفتوں کے دوران گرفتار ہوئے۔ جو 12 روزہ جنگ ہوئی اسرائیل اور ایران کے درمیان، اس میں بھارتی، ایرانی اور افغان باشندے گرفتار ہوئے۔ ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے بھارت اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کی کارروائیوں میں حصہ لیا ہے۔ اس کے نتیجے میں کچھ افغان باشندے گرفتار بھی ہوئے۔ اب جب اسرائیل نے 13 جون کو ایرانی اہداف پر فضائی حملے شروع کیے تو ایک دلچسپ امر ہے کہ اس وقت سیاسی طور پہ افغان طالبان کی حکومت نے باقاعدہ وزارت خارجہ کے ذریعے ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی، اور ایک بیان میں انہوں نے اسرائیل کے حملوں کو بین الاقوامی قانون کی سخت خلاف ورزی اور ایران کی خود مختاری کی توہین قرار دیا۔ اور خود ملا ہیبت اللہ امیر المومنین نے بھی ان حملوں کو ایک بیان میں علاقائی استحکام کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی، اور یہ بھی یاد دلایا کہ اس ایک ایسے وقت میں جب کہ فلسطینی باشندوں پر غزہ میں اور غزہ سے باہر اسرائیل نے مسلسل بمباری کا سلسلہ، قتل عام کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اس طرح اسرائیل کے اقدامات، یہ اس وقت کہا گیا تھا 13 یا 14 جون کی یہ بات ہے کہ اسرائیل کے ایران کے خلاف حملے گہرے بحران اور عدم استحکام کا سبب بن سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے تو پاکستان کی طرح ایران میں بھی طویل عرصے تک کم از کم 35 لاکھ افغان مہاجرین وہاں رہے، اور ان میں تقریباً 26 لاکھ جو تھے وہ ایسے افغان ہیں جن کا بطور مہاجر وہاں پہ کوئی رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے، یا جن کے پاس عارضی ویزے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو کہ اگست 2021 میں طالبان کی حکومت میں واپسی سے پہلے ہی یا اس کے فوراً بعد افغانستان سے فرار ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ ایران چلے گئے، کچھ پاکستان آ گئے، پھر کئی لوگ پاکستان کے رستے ترکی اور متحدہ عرب امارات روانہ ہو گئے۔ جو آسودہ حال لوگ تھے، اب انہوں نے استنبول یعنی ترکی اور متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کا رخ کیا۔ اب ظاہر ہے گزشتہ کوئی تقریباً 2 سال کے دوران ایران نے کوئی 1.5 سے 2 ملین یعنی 15 سے 20 لاکھ کے درمیان افغانوں کو واپس وطن بھیجا ہے۔ اس طرح پاکستان میں بھی اس وقت کوئی 1.3 یا 1.4 13-14 لاکھ کے درمیان افغان مہاجرین رجسٹرڈ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ کوئی 1.7 یعنی 17 لاکھ کے قریب غیر انڈاکیومنٹڈ افغان تھے، ان میں سے 8 لاکھ کے قریب جو تھے افغان سٹیزن شپ کارڈ ہولڈر تھے۔ ان سب کو واپس بھیج دیا گیا ہے، اور ان کی اکثریت مطلب جا چکی ہے۔ اور اقوام متحدہ کے ادارے جو برائے ریفیوجیز جو UNHCR ہے، اس کے مطابق اب تک پاکستان سے ستمبر 2023 سے لے کے جون 2025 تک کم از کم 1 ملین یعنی 10 لاکھ افغانوں کو باقاعدہ طور پہ افغانستان واپس بھیجا جا چکا ہے۔ اب جو ایران اسرائیل جنگ ہوئی، اس میں جس طرح کچھ بھارتی باشندے زیر اعتاب آئے، اس طرح افغان
باشندے بھی شکوک و شبہات اور جو جاسوسی کا جو نیٹ ورک تھا جو اسرائیل کے لیے خاص طور پہ کام کر رہا تھا، اس کے منظر عام پہ آنے کے بعد کئی افغان بھی اس کا شکار ہوئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کم از کم کوئی 650 کے قریب جو ایرانی تھے یا ہلاکتیں ہوئیں 650 کے قریب، ان میں کم از کم 3 افغان شہری بھی جاں بحق ہوئے۔ لیکن بہرحال جتنے بھی افغان تھے، جب ایک تو ہلاکت، دوسرا پھر کچھ گرفتاریاں ہوئیں، تو جتنے بھی افغان باشندے تھے ایران میں، انہیں پھر یہ تشویش لاحق ہوئی کہ اب کہیں انہیں بھی جاسوسی کے الزام میں گرفتار نہ کر دیا جائے۔ لیکن ایران نے بہرحال یہ کیا کہ اب بہت بڑی تعداد میں یعنی صرف 2 ہفتوں کے دوران 3 لاکھ افغانوں کو واپس جانے پہ مجبور کر دیا ہے، اور صرف ایک دن یعنی 1 جولائی کو کوئی 43,000 کے قریب افغانوں کو واپس بھیجا گیا۔ ان میں خواتین ایکٹیوسٹ تھیں، سابق سرکاری فوجی تھے، اور کچھ وہ لوگ جن کا تعلق مائنورٹیز کے ساتھ، خاص طور پہ شیعہ اقلیتوں کے ساتھ تھا، اور انہیں واپس افغانستان بھیج دیا گیا، جس کا ظاہر ہے طالبان حکومت کو بھی اس کا قلق ہوا، ان کو افسوس ہوا، کیونکہ طالبان پہلے ہی شدید اقتصادی مشکلات کا شکار ہے، اور ان کی بار بار پاکستان اور افغانستان سے درخواست یہ ہے کہ آپ افغانوں کی وطن واپسی کا عمل کو جتنا بھی سست کر سکتے ہیں وہ اتنا کیجیے، تاکہ ہمیں ان کو یہاں بسانے میں ذرا آسانی ہو، کیونکہ افغانستان میں معیشت برے حال میں ہے، اور امپلائمنٹ یعنی روزگار کے بھی کافی مخدوش حالات ہیں، ذرائع روزگار بہت محدود ہیں۔ لہٰذا بار بار ریکویسٹ افغان طالبان کی یہی تھی کہ پاکستان سے بھی اور ایران سے بھی کہ آپ فی الحال ہمارے شہریوں کو آپ واپس نہ بھیجیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بہرحال پاکستان میں بھی یہ سلسلہ چلا ہوا ہے، اور اس وقت جو فیز 3 کے تحت جو پروف آف ریزیڈنس جن کے پاس یعنی وہ کارڈ ہیں جو کہ اقوام متحدہ نے جاری کیے ہوئے ہیں، ان کے تحت جو افغان مہاجرین پاکستان میں ہیں، ان کی اب واپسی کے لیے ڈیڈ لائن تو مقرر کی گئی تھی 30 جون، لیکن لگتا ہے کہ اس میں بھی اب اضافہ کر دیا جائے گا، کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان باقاعدہ بات چیت کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ ایڈیشنل فارن سیکرٹریز کے لیول پہ پیر کے روز ہی اجلاس ہوا اسلام آباد میں دونوں ملکوں کے حکام کے درمیان، اور بہرحال ابھی یہ معاملہ تھوڑا سا سست ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ چند لاکھ بڑے امیر متمول افغان تاجر ہیں، سرمایہ کار ہیں، درآمد کنندگان ہیں، وہ بھی پاکستان میں آباد ہیں 25-30 برسوں سے، ان کے بچے یہاں پیدا ہوئے، یہیں تعلیم و تربیت ان کی ہوئی، اور انہیں اب کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی واپس جانا ہے۔ یعنی یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ پروف آف ریزیڈنس کے ساتھ اس وقت پاکستان میں آباد ہیں، یہاں پہ کاروبار بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے بھی درآمدات میں ان کا حصہ ہے، اور افغانستان کے لیے بھی، اور اس طرح کوئی کم از کم 10 سے 15,000 کے درمیان ایسے تاجر ہیں جو ہر سال اربوں روپے کا ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں، کیونکہ جن کی جب درآمدات کراچی پہنچتی ہیں تو انہیں ظاہر ہے ٹیکسز تو دینے پڑتے ہیں۔ پھر یہ جن گھروں میں رہ رہے ہیں، اگرچہ دوستوں کے گھروں میں رہتے ہیں یا جو انہوں نے خریدے ہوئے ہیں اپنے دوستوں کے نام پہ، ان کے ٹیکسز بھی تمام باقاعدہ قانونی طور پہ رہ رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، کوئی پرماننٹ ریزیڈنس نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے۔ بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے تو اس کا مطلب ہے وہ قانونی طور پہ ان کو امپورٹ لائسنس بھی نہیں مل سکتا، یعنی وہ پھر اپنے نام سے یہاں پہ کاروبار نہیں کر سکتے ہیں، جس کا ظاہر ہے ایک نتیجہ تو کرپشن کی صورت میں برآمد ہوتا ہے، جب پولیس اور محکمہ داخلہ کے لوگ ان کو ہراساں کرتے ہیں ویزے کے لیے، اور مختلف ہیلیں بہانوں سے ان سے پیسے بٹورتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ کو معلوم ہے کہ جب ستمبر 2023 میں نئے ضابطے جاری کیے گئے تھے تو اس وقت کہا گیا تھا کہ تمام افغانوں کو پاکستان سے نکالا جائے گا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی رسک بنے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ایک عجیب سی منطق ہے حکومت پاکستان کی کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پہ تمام افغانوں کو واپس جانا ہی جانا ہے، کیونکہ اس کا مطلب تو صرف یہی نکلتا ہے کہ تمام افغان دہشت گرد ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ میں تو یہ سوچتا رہتا ہوں کہ جنوبی وزیرستان کی جتنی بھی خاص طور پہ TTP کی قیادت ہے، مرکزی قیادت، وہ سارے جنوبی وزیرستان سے، اور وہ پاکستانی ہیں،
اس طرح شمالی وزیرستان میں مولوی صادق نور، حافظ گل بہادر، اور پھر خیبر میں منگل باغ اور اب اس کے جو سکسیسرز ہیں وہ تو سب پاکستانی تھے، وہ تو دہشت گرد نہیں تھے، اور اس وقت تو ٹی ٹی پی، منگل باغ اور حافظ گل بہادر کے لوگ پاکستان کی فوج پہ اور پاکستان کے شہریوں کو انہوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ کے جتنے بھی ملیٹنٹس ہیں وہ بھی تو پاکستانی ہیں، افغان تو نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، افغان بالکل ہو سکتے ہیں، جس طرح ہمارے لوگ یہاں سے افغانستان جا کے افغان طالبان کے ہمراہ یا مجاہدین کے ہمراہ جنگ میں شریک ہوتے تھے، اس طرح کچھ افغان بھی آ جاتے ہوں گے، نظریاتی طور پہ ان کے ساتھ انسپائرڈ ہوتے ہیں، تو انہیں روکنا تو ہر شخص کو تو روکنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام افغانوں کو محض ایک ہی چھڑی سے نہیں ہانکنا چاہیے، اور پوری دنیا میں ہوتا یہ ہے، جو روایت ہے، چاہے وہ ترکی ہے، چاہے متحدہ عرب امارات ہے، امریکہ ہے، یورپ ہے، کہ امیر لوگوں اور حکومت کے لیے آمدنی کا بڑا ذریعہ بننے والے لوگوں کو سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ ان کو ویزے، طویل المیعاد ویزے، پرماننٹ ریزیڈنس دی جاتی ہے، بینک اکاؤنٹ ان کے کھولے جاتے ہیں تاکہ وہ لیگل طور پہ اپنا کاروبار کر سکیں۔ تو پاکستان میں بھی اب ہماری درخواست ہے کہ کیوں نہ ان ہزاروں تاجران کو، کاروباری حضرات کو جو کہ یہاں پہ آباد ہیں اپنے خاندانوں کے ہمراہ، ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، ان کو کوئی ایسی ڈاکیومنٹ دے دیں جس کی بنیاد پہ وہ بینکوں میں اپنا اکاؤنٹ کھول سکیں، ان کی بنیاد پہ وہ اپنا امپورٹ ایکسپورٹ لائسنس حاصل کر سکے حکومت پاکستان سے، اور پھر ان کے رشتہ دار جو ہیں کئی ہزار، جو کہ سالانہ کروڑہ ڈالرز پاکستان بھیجتے ہیں اپنے رشتہ داروں کی دیکھ بھال کے لیے، اور وہ پیسے آتے ہیں حوالے ہنڈی کے ذریعے، کیونکہ ان لوگوں کے اکثر کے اکاؤنٹ نہیں ہیں یہاں پہ، لہٰذا وہ پیسہ جو کہ اصولاً اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں آنا چاہیے وہ بھی ہنڈی کی نظر ہو جاتا ہے، حوالے کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو کیا اچھا نہیں ہوگا کہ ان تمام لوگوں کو جو کہ آسودہ حال ہیں، جن کے بیرون ممالک میں رشتہ دار ہیں، جو یہاں پہ بھی سیٹل ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، ٹیکس بھی دے رہے ہیں، انہیں کوئی ایسی ڈاکیومنٹ دے دی جائے، شناختی کارڈ دے دیا جائے، پرماننٹ ریزیڈنس دے دی جائے، تاکہ وہ باقی پاکستان کے شہریوں کی طرح باقاعدہ قانونی انداز میں، لیگل انداز میں اپنی زندگی گزار سکیں اور باقاعدہ کاروبار بھی کر سکیں، جس کا براہ راست فائدہ ان کو بھی ہوگا اور حکومت پاکستان کے خزانے کو بھی ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔